بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین، اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ان مالداروں کو مخاطب کیا ہے جن مالداروں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، دولت دنیا سے مالدار کیا۔ تو دو حکم سنائے پہلے، اور پھر اس کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بات اس آیہ کریمہ میں فرمائی۔ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نازل فرمائے۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید نے تمام مسلمانوں کو اور مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ایک بات تو اٹل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں، اسلام کے داعی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، انہیں نہ نماز سے بھاگنا ہے اور نہ ہی انہیں زکوٰۃ سے بھاگنا ہے۔ میں آج کے اس مختصر سے موضوع میں آپ کی خدمت میں اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں جہاں پر ہم روزہ رکھتے ہیں، جہاں تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں، جہاں پر عبادات میں مشغول رہتے ہیں، وہیں پر ایک ہماری ذمہ داری صدقات و خیرات بھی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ماہ مقدس کے اندر جس میرے امتی نے خیرات کی ہے، باقی کے مہینوں کی بنسبت اس سے بہت زیادہ اجر، 70 گنا زیادہ اجر عطا کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے قرآن کریم کے اندر جن کو مال دیا ہے، دینے والا خود ارشاد فرما رہا ہے، جس نے عطا کیا ہے، یا تو ہمارا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس حوالے سے یہ عقیدہ نہ ہو کہ دینے والا کوئی اور ہے، لینے والا کوئی اور ہے، جو دے رہا ہے وہی لے رہا ہے اور وہی ارشاد فرما رہا ہے، بس اس نے ہمارے جنت میں جانے کے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تم نماز ادا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور باطی اللہ باطی الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب قرآن کریم فرقان حمید کی دوسرے مقام پر اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں پہلے یہ دو آیتیں پڑھ لوں، اسے تو اس حوالے سے درجنوں آیات ہیں، بہت ساری آیات ہیں قرآن کریم کے اندر جو یہ ارشاد فرما رہی ہیں کہ زکوٰۃ تمہارا حق نہیں ہے۔ جو مال تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے، اس مال کے اندر ایک لمٹ کچھ دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، ان لوگوں کا حق تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے۔ یعنی تمہارے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا وہ دیا ہوا تحفہ ان کا عطا کرو کہ جن کا حق تمہیں عطا کیا ہے، اور بس تمہارے ذریعے سے ہو کر جائے گا تو تمہاری بخشش کا سما پیدا ہو جائے گا۔ یہ بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اسے جہنم میں جانے کا سبب بنا رہے ہیں۔ کیوں کہ مال اللہ نے عطا کیا ہے، کچھ ہمیں دیا ہے، کچھ دوسروں کا دیا ہے۔ جو دوسروں کا دیا ہے خود بتا بھی دیا ہے کہ ہمارے لیے یہ جو 100 میں سے 2.5 ہیں یہ کسی اور کا ہے۔ اب اگر ہم اس میں خیانت کریں، اس کا نہ دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید فرامین ہیں، سخت فرامین ہیں اس حوالے سے، یعنی حضور نے عذاب سے ڈرایا۔ بلکہ سنیے قرآن کریم کیا فرماتا ہے، پہلے قرآن سنیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ یہ جو میں نے ابھی تلاوت کیا، پہلی 18ویں پارے کی آیت کریمہ میں نے پڑھی،
اس میں اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کرے اس آیت کے معنی پر، فرمایا کہ اس دن کا انتظار کریں وہ لوگ کہ جو مال کو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اور غرباء اور مساکین کا جو حق ہم نے ان کے حوالے کیا تھا، یہ انہوں نے ان کو نہیں دیا، تو ان کا علاج یہ دیکھیں کہ حشر والے دن یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اب اس دن کا انتظار کریں کہ جس دن اللہ جل شانہ و تم احسانہ انہیں جہنم میں ڈالے گا اور تپائے گا، انہیں آگ میں ڈال کر ان کے چہروں کو، ان کی کربٹوں کو، ان کے بیک کو، یعنی ان کی پیٹھوں کو اللہ جل شانہ و تم احسانہ جہنم کی آگ سے ایسی تپش و شرمائش دے گا، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہوں نے جو مال ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا غرباء اور مساکین کا، اس کو انہوں نے سنبھال کے رکھا، نہیں دیا، پھر آج ان کو یہ مال ان کا یہ خبر دے گا۔ اب یہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی، اس کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات کی روشنی میں فرمایا کہ یہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مالدار کا وہ مال کہ جو دوسروں کا تھا، یعنی زکوٰۃ کا مال، اگر اس نے اس دنیا میں نہیں دیا تو حشر والے دن وہ گنجا سانپ بن جائے گا، گنجا سانپ بن کے اسے دوڑائے گا آگے، اور وہ پیچھے اس کے بھاگے گا، اور پیچھے بھاگتا بھاگتا اسے پکڑے گا، اور پھر اس کے منہ کو کھول کے تو پھر اس سے باتیں کر کے کہے گا میں وہ تیرا مال ہوں جسے تم نے جس کا حق تھا اس تک نہ پہنچایا۔ پھر ایک دوسری روایت میں بخاری شریف کی بھی ہے، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملتی جلتی اس سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گنجا سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا، توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں کھولے گا اور باچھیں کھول کھول کر بتائے گا میں ہی وہ تیرا وہ مال ہوں جس نے اپنے پاس رکھا اور تو نے اس کو جن کا حق تھا ان تک نہ پہنچایا۔ میرے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش اس ایک واقعہ کے بعد ختم ہوگی، یہ اللہ نے قرآن کریم میں وضاحت فرمائی ہے، اب کیا ہم اس وضاحت کو سمجھتے ہیں؟ کیا ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم کلمہ بھی پڑھیں، ہم مومن بھی کہلائیں، ہم رسول اللہ کے امتی بھی کہلائیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب بھی کہلائیں، اور پھر جو مال اللہ تعالی ہمیں عطا کرے ہم کہیں جی ہم تو فلاں فرقے سے، ہم نے تو زکوٰۃ دینی نہیں ہے، یا پھر اگر ہم زکوٰۃ دینے والے ہوں تو پھر بھی ہم زکوٰۃ چھپا کے رکھیں، جو جن کے اوپر زکوٰۃ جو سمجھتے ہمارے اوپر فرض یا واجب ہے تو وہ زکوٰۃ بھی نہ دیں۔ اب مجھے یہ بات بتائیں کہ اللہ جل شانہ و تم احسانہ نے پھر ان کو آزادی تو نہیں دینی ہے؟ اب سنیے آگے ایک واقعہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی مبارکہ کا سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ میں بات کرنے لگا ہوں ثعلبہ ابن حاطب کی۔ ایک ایسا شخص تھا جو غریب تھا، صحابی رسول تھے پہلے، یعنی حضور کا کلمہ پڑھنے والا تھا۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا امتی ہوں، میری حالت اتنی اچھی نہیں ہے، آپ میرے لیے دعا فرما دیں تاکہ اللہ مجھے مال عطا کرے، اور جب وہ مال دنیا عطا کرے گا تو میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے ثعلبہ تھوڑے مال میں زیادہ ہے، زیادہ مال میں جی کم ہے، اس میں اگر رہے گا تو زیادہ خوش رہے گا۔ خاموش ہو گیا، چلا گیا، پھر دن سوچ کر پھر دوبارہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام سوچ سوچ کر واپس آیا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے مال دنیا ملے اور ملے، تاکہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر اور آپ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اس مال و دنیا کو بہت خرچوں گا اور خرچ کر کے خوشی محسوس کیا کروں گا، میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں گا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اگین اینڈ اگین بار بار وہ آیا، میرے کریم کے ہاتھ اٹھ گئے۔ ید اللہ کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں وقت کرم کی بارش نازل ہوتی ہے۔ حضور نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کی یا اللہ اس ثعلبہ کو مال عطا فرما، رزق عطا فرما، دولت عطا فرما۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ تھے اور خالق قبول نہ کرے، یہ کیسا ایک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے دعا کو قبول فرمایا۔ طالبہ مدینہ شریف میں رہا کرتا تھا،
5 वक्त मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा करता था, हुजूर के साथ नमाज पढ़ा करता था, सरकार का दीदार किया करता था, सहाबा के साथ आकर सरकार के फरामीन सुना करता था। लेकिन माल जब बढ़ना शुरू हुआ, मदीना की गली, मदीना शरीफ में वो नमाज पढ़ते पढ़ते पहले 5 पढ़ता था, फिर नमाजें कम हो गई, 2 रह गई। आहिस्ता आहिस्ता माल बाहर निकाला, जंगलों में चला गया, वहां डेरा जंगल भी उसके माल से कीड़ों की तरह भर गई, इतना ज्यादा माल हुआ। फिर एक वक्त आया कि वो जुमे से भी गया, नमाजों से भी गया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, मैं सालबा इब्न हातिम को नहीं देख रहा, वो कहाँ है? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उसका तो माल इतना ज्यादा हो गया है, वो माल में ऐसा मसरूफ हो गया है कि उसके पास तो टाइम नहीं है अब इधर आने का, दुनिया के लिए ही टाइम है, दीन के लिए टाइम खत्म उसका हो गया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने फरमाया, सालबा तुझ पर अफसोस है, तुझ पर अफसोस है। बस ये अल्फाज कहे तो हुजूर के मुंह से ये अल्फाज निकले हुए थे। सालबा इब्न हातिम के पास वो वक्त आया कि हुजूर ने लोगों को भेजा, अपने माल को, अपने गुलामों को भेजा, जहां दूसरे लोगों के पास भेजा, ऐसे ही सालबा के पास भी भेजा कि जाओ उससे जाके ज़कात लेकर आओ, उसके माल के हिसाब से तो इतनी ज़कात बनती है। जब के गुलाम वहां पर गए, कहा, तालिबा ने जब हिसाब किया कि अगर 1 लाख बकरी होगी तो 2500 उसमें से देनी पड़ेगी, यानी अला हादल क़यास जो शरीयत ने उसका तरीका रखा है माल का ज़कात देने का, मसला 1 लाख रुपया होगा तो उसमें से 2.5 लाख देना होगा। तो अब वो 1 करोड़ में से 2.5 लाख देना होगा। अब वो परेशान हो गया, वो कहने लगा कि मैं टैक्स किस तरह बात का दूं। वो वापस आके हुजूर बारगाह में सहाबा ने ये रिपोर्ट पेश कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अफसोस किया। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, अभी वो लोग आए नहीं थे, उधर जिब्रील अमीन आ गए, यही आया करीमा लेकर, यानी वो वमिनहुम मन आहद अल्लाह अलैहि, दूसरी आया करीमा कुरान करीम फुरकान हमीद की, इसमें अल्लाह जल्ल शानु व तम्मा एहसानु ने उसके मुतालिक वजाहत के साथ ये इरशाद फरमाया कि वो ऐसे लोग हैं कि जो हलफ देकर गए थे और वो वादा करके गया था कि मैं, मुझे माल मिले तो मैं उस माल को अल्लाह की राह में दूंगा। आप वो पीठ फिर गया, अल्लाह ताला उसका हिसाब लेगा और उससे पूछेगा। कुरान करीम फुरकान हमीद ने आने से पहले, वो उन लोगों के पहुंचने से पहले खबर अता कर दी। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सालबा, तेरा बुरा हो कि तूने दीन के बदले दुनिया को हासिल कर लिया और दुनिया में गुम हो गया। अब हुजूर रहमत आलम के पास माल लेकर आया, उसका माल ठुकरा दिया। फरमाया कि पहले जब मेरे गुलाम गए थे उन्होंने माल नहीं दिया, अब मैं तेरा माल नहीं, ना अल्लाह का रसूल कबूल करता है, वापस ले जा। माल वापस लेकर जाके रोता रहा, पीटता रहा। फिर रहमत आलम का विसाल हुआ, वही माल लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आया। आपने इरशाद फरमाया, सालबा, जिसका माल रसूल ना ले उसका माल मैं कैसे ले सकता हूँ, वापस कर दिया। और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के विसाल के बाद, आपकी तकरीबन 2 साल और चंद माह के बाद आपका भी विसाल हो गया। और फिर हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तशरीफ लाए, आप खिलाफत आपकी हुई, तो फिर उनके दौर में वापस आया और माल पेश किया। हजरत उमर ने कहा, जिसका माल रसूल न ले, जिसका माल अबू बकर न ले, जिसका माल ये दोनों हस्तियां न ले, मैं उमर कैसे ले सकता हूँ। आपने भी ठुकरा दिया, वापस कर दिया। यहाँ एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसके पास ज़कात की एक ऊँट की रस्सी भी होगी, नकेल भी होगी, मैं वो भी नहीं छोड़ूंगा और क़िताल करूंगा, लड़ के माल ज़कात लूंगा। वही हजरत अबू बकर सिद्दीक इसका यानी सालबा का माल वापस भेज रहे हैं, नहीं ले रहे। क्यों? कि रसूलुल्लाह ने लिया। यानी सहाबा का यह अकीदा था, जिसे रसूल ले ले उससे ले लो, जिसका ना ले उससे ना लो, क्योंकि माल की कोई हैसियत नहीं है, रसूलुल्लाह के फरमान की हैसियत है, उनके हुक्म की हैसियत है। तो अब हुआ क्या कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी विसाल मुबारक हुआ, हजरत उस्मान का दौर आया। फिर अब हजरत उस्मान के दौर ही में वो आखिर में वो मर गया और उसी वक्त ही उसकी मौत वाक़ हो गई। मेरे भाइयों, अब सवाल ये पैदा होता है, अगर दौलत भी हो और दौलत अल्लाह अता भी करे, मरना हमने भी है, मरना सब ने है, अगर दौलत हमारे लिए आखिर में गंजा सांप बनकर कब्र में भी हमें तंग करे, हशर में भी तंग करे, तो हम मरने से पहले क्यों ना उस माल को हलाल तरीके से, जो किसी का है किसी के हवाले कर दे। अल्लाह ताला हमें इस माल को जो हकदार है उस तक पहुँचाने की तो अता फरमाए। वो हमारा नहीं है, हमारे माल की ज़कात की नहीं। ज़कात वैसे पाक करने से है, साफ करने से है, माल को पाक करने के लिए अल्लाह ने ज़कात रखी है। अल्लाह ताला हमें सबको अपना अपना माल पाक रखने की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।